اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورۃ العصر میں جو 4 شرائط نجات یا لوازم فلاح بیان ہوئے ہیں ان کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس بحث کے ضمن میں بھی اس مرتبہ میں نے ذرا ایک نئی ترتیب اختیار کی ہے، یعنی ان 4 کو 2 کے 2 جوڑوں میں منقسم کر کے پہلے ایمان اور عمل صالح کا جو باہمی لزوم ہے اسے سمجھ لیا جائے، پھر دوسرا جوڑا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں جو باہمی لزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہونے کا رشتہ ہے، اسے سمجھ لیا جائے۔ اور پھر میں نے ریاضی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی، بریکٹ، ایک بریکٹ میں ایمان اور عمل صالح، دوسری بریکٹ میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر ان دونوں کے مابین جو لزوم ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھ لیں تو گویا کہ ان 4 کا جو باہمی لزوم ہے وہ بالکل اظہر من الشمس اور مبرہن ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ایمان اور عمل صالح کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ قانونی ایمان یا اسلام کی سطح پر ایمان ایک علیحدہ ایک کیٹیگری ہے، ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے، کموڈٹی ہے، اور عمل صالح علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ ایمان حقیقی، کنوکشن، قلبی یقین والا ایمان، اس سطح پر آ کر یہ دونوں ایک حیاتیاتی اکائی، آرگینک ہول بن جاتے ہیں جن کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں متعدد متفق علیہ روایات میں کل پیش کر چکا ہوں جن سے کہ لزوم جو ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان اور عمل صالح کے مابین۔ اسی طریقے سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا جو آپس میں لزوم ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں تواصی بالحق کے خلاف رد عمل نہ ہو اور کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے، یہ امکان صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں پہلے ہی سے حق کا بول بالا ہو۔ اگر حق کا بول بالا ہے، حق کا نظام قائم ہے، پہلے سے حق اسٹیبلشڈ ہے، تو ظاہر ہے اس میں اب آپ حق کی وصیت کریں گے تو کوئی فرکشن نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں باطل کا نظام ہو، باطل نظریات کا رواج ہو، یا ظالمانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ حق کی بات کریں گے، تواصی بالحق، تو اس کا رد عمل ہوگا۔ وہ باطل نظام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، مراعات یافتہ طبقات لازماً اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس اعتبار سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہو جائیں گے۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور ان کو ان سے لازم قرار دیا ہے۔ ان کی جو تفسیر سورۃ العصر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے اس تواصی کی بنا پر خلافت کے نظام کے قیام کا وجوب۔ تواصی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے بتمام و کمال جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے۔ اس کے ضمن میں اگر آج وقت ملا تو میں اپنی پوری بحث کے اختتام پر جو کنکلوڈنگ باتیں ہیں ان میں اس کے ضمن میں بھی ان کی رائے آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کروں گا۔ لیکن اس کے بعد اصل میں کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوڑوں کے مابین جو باہمی جو لزوم کا رشتہ ہے،
یعنی ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ کیسے لازم و ملزوم ہے؟ تو اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 اساسات ہیں اس کے لزوم کی۔ پہلا لزوم ہے کہ جو خالص قانون طبعی کی بنیاد پر ہے، کہ جیسے کہیں آگ جلے گی تو ماحول میں حرارت سرایت کرے گی، الا یہ کہ وہ آگ کی صورت ہو، حقیقتاً آگ نہ ہو۔ کہیں اگر برف کی سلیں رکھی ہیں تو ماحول میں اس سے ٹھنڈ اور برودت جو ہے وہ سرایت کرے گی، الا یہ کہ وہ نظر آتی ہو برف، حقیقت میں برف نہ ہو بلکہ وہ کانچ کی کوئی سل ہو۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایمان حقیقی اور عمل صالح اپنی پختہ شکل میں ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول میں ایمان اور اعمال صالحہ سرایت نہ کرے، نفوذ نہ کرے۔ اس کا امکان اگر ہے تو در حقیقت 2 صورتوں میں، یا تو معاشرہ بالکل مر چکا ہو اخلاقی اعتبار سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نو یوز whipping the dead horse، جیسے یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اگر کنڈکٹیوٹی نہیں ہے، کسی شے میں اگر حرارت سرایت نہیں کر سکتی تو کتنی ہی آگ جلا لیجئے اس کے آس پاس، اس میں حرارت سرایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے۔ تو اگر معاشرہ اس درجے تک مردہ ہو چکا ہو، اخلاقی حس بڑھ چکی ہو، اس میں جو ہے اخلاقی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو، روحانی اعتبار سے معاشرہ مردہ ہو چکا ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں ان قوموں کی جن کی طرف اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے، قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی ہے، تو پھر ان پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت لوط علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، یہ 6 رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ آیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ قوم جو ہے اور وہ معاشرہ جن میں ان کو بھیجا گیا تھا وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی تھی۔ لہذا 950 برس کی دعوت و تبلیغ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی، اس وجہ سے کہ قوم کے اندر اس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اور دوسرا امکان اس کا اگر ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح بھی صرف نمائشی ہو، حقیقی نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آگ کی صورت ہو، حقیقتاً آگ نہ ہو تو اس سے ماحول میں حرارت سرایت نہیں کرے گی۔ برف کی سل نظر آتی ہو، حقیقت میں کانچ کی ہو تو اس سے بھی ٹھنڈ جو ہے ماحول میں نہیں پھیلے گی۔ ان 2 کے سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے۔ پہلی صورت کے ضمن میں بھی قرآن مجید سے ہمیں جو ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو، ایک بندہ مومن کو اس معاشرے میں بھی کہ جہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو اجتماعی سطح پر، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جاری رکھنا ہے۔ اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرے یا تساہل کرے یا اس میں وہ اضمحلال کا مظاہرہ کرے۔ اسے اپنی امکانی حد تک، اسے اپنے پوری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوں، اسے اپنا یہ فریضہ، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو، ایک جماعت کی شکل میں ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو بھی ایسی جماعت ہے اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے بہر صورت، چاہے نتائج 0 ہو، کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے سامنے نہ آ رہا ہو۔ اس کے ضمن میں جو ہمارے لیے نہایت فیصلہ کن رہنمائی ہے وہ سورہ اعراف میں جو اصحاب السبت کا قصہ آیا ہے، جو لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، دوسرے لوگوں نے کہ جو اگرچہ خود اس برائی میں معصیت میں ملوث نہیں تھے لیکن وہ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہے تھے، اس بنیاد پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی۔ تو ان لوگوں نے جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان سے بھی کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرنے میں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا۔ ان کا جو جواب تھا وہ نوٹ کیجئے۔ 2 باتیں ہیں یہ کہ جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ کام تو لازماً کرنا ہے، چاہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے نہ نکل رہا ہو۔ جواب کے 2 حصے ہیں۔ معذرۃ الی ربکم، پہلا تو یہ
کہ کم سے کم ہم تو اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری سانس تک اپنی کوشش میں لگے رہیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو خود ہمارا عذر نہیں ہوگا, خود ہم مجرم شمار ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں. اور نمبر 2 وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ ان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. ہاؤ کین یو بی شیور کہ یہ لازماً جو ہے رد کر دے گا میری بات کو؟ کوئی ایک بھی ان میں سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ, یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے. معذرۃ الی ربکم نمبر 1, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. ہمیں کیسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ اور تیسری اور اہم تر بات جو کل سرسری طور پر آ گئی تھی, اہم ترین بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم سے کم وہ داعی جو ہے, وہ تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص یا گروہ جو ہے, وہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اثرات سے کم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے. جس کو میں کل عرض کر رہا تھا کہ بیسٹ ڈیفنس از آفینس. آپ جارحیت اختیار کیجئے. زمانہ باتنا سازت, اب ایک راستہ تو یہ ہے تو با زمانہ بے ساز. تصادم ختم ہو جائے گا, فرکشن ختم ہو جائے گی, آپ کو عافیت حاصل ہو جائے گی. عافیت کوشوں کا طرز عمل تو یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. لیکن صاحب عظیمت لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ زمانہ باتنا سازت تو با زمانہ ستیز. تمہارے ساتھ اگر زمانہ موافقت نہیں کر رہا ہے تم زمانے سے لڑو. یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے آخری دم تک, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم یہ فائدہ یقینی ہے کہ انسان خود بچ جائے گا. اس ماحول سے وہ مغلوب نہیں ہوگا, اس کے برے اثرات سے وہ اپنے آپ کو اور جو بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں, جو بھی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے, کم سے کم ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ اس کا حتمی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے برے اثرات سے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے, شرک ہے, الحاد ہے, اور اسی طریقے سے رسومات ہیں, بدعات ہیں, ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف مجاہد بن کر کھڑے ہو جائیں. جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے, من جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہم فہو مومن. یا جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان خود اپنے آپ کو بچا لے جائے گا. دوسری بنیاد جو ہے, یہ جو لزوم ہے ایمان اور عمل صالح کی بریکٹ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بریکٹ, ان دونوں کو جوڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے شرافت اور مروت کا تقاضا. شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اور اختیار کی ہے, اختیار کا لفظ بھی خیر سے بنا ہے, خیر اچھی شے, بھلی شے. اختیار کسی خیر کو خود اختیار کر لینا, خود قبول کر لینا, خود اس کو اپنے لیے حاصل کر لینا. اختیار کے لفظی معنی یہ ہے جو خیر بھی آپ نے قبول کیا, اختیار کیا, اپنے لیے حاصل کر لیا, اب شرافت اور مروت کا تقاضا یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. یہ گویا کہ انسان کی ایک اعتبار سے بخل کی نفی, اور اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑی جو ہے لوگوں کی خدمت ہے, خدمت خلق کا بہت بڑا یہ گویا کہ محاذ ہے کہ اس خیر میں ان کو شریک کیجئے, جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود ادرس, تاکہ وہ بھی آپ کی اس بھلائی کے اندر شریک ہو جائیں. یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر کسی شخص نے ایمان کو سمجھا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے, اسی لیے اسے قبول کیا ہے, یہی اصل حقیقت ہے, یہی ہدایت ہے, تو اب اپنی اس خیر میں وہ اپنے بھائیوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے اعزاء و اقارب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اہل قبیلہ کو, اپنے اہل خاندان کو, اپنی قوم کے لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو, یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کو شریک کرنے کی کوشش کریں. یہ در حقیقت شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے جو اس کتابچے کے اندر موجود ہے, آخر کے ضمیمہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے.
گویا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو نفی ایمان کی ہو رہی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ زندگی کا رہن سہن کا انداز ہے، جو بھی انسان نے طور اطوار اختیار کیے ہیں، جو اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے اتباع کے انداز میں ڈھالا ہے، یہ خیر ہے، بہت بڑا خیر ہے۔ اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر دوسروں کو شریک کیجئے، یہ خیر دوسروں تک پہنچائیے۔ تو گویا کہ دوسرا تقاضا، پہلا تقاضا وہ تو قانون طبعی ہے، حرارت ہوگی ماحول میں سرایت کرے گی، برودت ہے، برف ہے، اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی۔ حقیقتاً ایمان اور حقیقتاً عمل صالح ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں سرایت نہ کرے، الا یہ کہ ماحول بالکل مر چکا ہو۔ اگر قوم بالکل مر چکی ہے تو اس کا امکان ہے، لیکن یہ کہ اگر قوم کے اندر جان ہے، کسی درجے میں بھی ہے، تو دوسری شکل یہ کہ اگر آپ کا عمل بھی بظاہر نیکی کا عمل ہے، حقیقتاً نیکی نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کمپرومائز ہے باطل کے ساتھ، اگر یہ ہے تو ماحول بڑا حساس ہوتا ہے، لوگ خوب پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو خیر پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا خیر ہے کہ جو اس معاشرے کو قابل قبول ہے، وہ خیر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے کہ جس سے اس معاشرے میں تصادم پیدا ہوتا ہے۔ تو لوگ چاہے پڑھے لکھے نہ ہو، چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی نہ کیا ہوا ہو اور بڑی کوئی اعلیٰ سندیں ان کے پاس نہ ہو، حس بڑی ان کی تیز ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت کل عمل خیر کا یہ اظہار نہیں کر رہے، انہوں نے نیکیاں وہی اختیار کی ہیں کہ جن سے کوئی تکلیف نہ ہو، جس سے کوئی آزمائش نہ آئے اور جس سے کوئی کسی طرح کا ابتلا پیش نہ آئے، تو وہ بات ظاہر بات ہے کہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔